اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے، اللہ 7 زمین و 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ 5 نمازوں میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن میں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیت کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء اکرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں گی سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت ہر انسان مصروف ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہاں کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال، دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کی تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہوئی ہے اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گا گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا جب انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیے گا۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو
طمانینت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ نماز عصر کے بعد 7 بار یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر اللہ، اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنیہ یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کا بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو ہدایت، رحمت، شفا، نور ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، تم نے اس سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دے کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگے، کھلے دل سے مانگے۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے
خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس خاص عمل سے، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمانو جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو پڑھ رہا ہے، یا رحمانو سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، پورا فرما دو۔ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو۔ صرف 41 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ تو آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانو کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے جو بے حد خاص ہے، بہت مشہور آیت ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کی کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سب سے بلند اور بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ زندگی میں کامیاب ہونے کا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اب آپ نے ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، وہ قرآنی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس آیت قرآنی کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھ سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ تھوڑی سی بھی تبدیلی کرو گے تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو خدا را اس عمل میں ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ نے پوری طرح عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی میں مت پڑھنا۔ جس کو یہ ویڈیو جس دن مل جائے، جس وقت مل جائے، پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار کرتے وقت جب یہ ویڈیو آپ کو ملے پڑھ لو۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ خدا را اس موقع کو مت ضائع کرنا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے دعائیں اور وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو راضی کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو مانگ سکتے ہیں مانگ لے، مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔